بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ پھر جیسے تہ خانے میں غیر انسانی غراہٹوں، مسرت بھری اور دیوانگی آمیز سی چیخوں کا طوفان مچ گیا اور بھیڑیوں کا ایک غول میرے تعاقب میں دوڑ پڑا۔ میں زیادہ دیر تک نہیں دوڑ سکی۔ انہوں نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا اور بھوکے کتوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ چیختے چیختے میری آواز معدوم ہو گئی اور ہوش و حواس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ آخری آواز جو میں نے سنی وہ سرداراں کے دیوانہ وار کہکہوں کی تھی۔ اس بار جب میری آنکھ میں روشنی لوٹ کر آئی تو میں اپنی کوٹھڑی ہی میں تھی، لیکن میرا وجود شاید ہزاروں چٹانوں تلے پس کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، یا ان گنت آریوں سے کاٹ کر اسے ریشہ ریشہ کر دیا گیا تھا۔ جب مجھے صحیح طور پر احساس ہوا کہ میں زندہ ہوں تو اس زندگی پر بے حد ندامت ہوئی۔ نہ جانے کیوں قدرت نے میرے اندر اتنی قوت برداشت رکھ دی تھی۔ کاش میں مر چکی ہوتی۔ اپنے آپ سے ندامت اور نفرت کے ان جان گسل لمحات میں اپنے دریدہ بدن اور شکستہ دل کی ٹیسوں کو جھیلتے ہوئے میں نے صرف ایک ہی بات سوچی کہ آئندہ جب بھی میرا سرداراں سے سامنا ہوا تو خواہ میرا حال کچھ بھی ہو، میں اس پر ٹوٹ پڑوں گی اور اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ محض مار پیٹ کر مجھے ایک بار پھر نیم جاں کر کے نہ چھوڑ جائے بلکہ موت کے گھاٹ اتار دے۔ دل میں یہ مصمم ارادہ کر کے مجھے قرار سا آ گیا، لیکن اس کے بعد دن پر دن گزرتے گئے اور سرداراں تہ خانے میں دوبارہ دکھائی نہ دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میرا احساس فنا ہو گیا۔ مجھے شاید صحیح طور پر یاد بھی نہ رہا کہ میں کون تھی اور کس طرح یہاں تک پہنچی تھی۔ جانوروں سے بھی زیادہ غلیظ اور مکروہ زندگی گویا میرے وجود میں رچ بس گئی۔ میرا ذہن شاید میرے تن سے جدا ہو کر کہیں پیچھے رہ گیا تھا، یا شاید اس بری طرح شل ہو چکا تھا کہ سوچنا، محسوس کرنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ مجھے صرف زندہ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ میرے جسم میں سانسوں کی آمد و رفت جاری تھی، ورنہ مانوی اعتبار سے شاید میں مر چکی تھی۔ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں میل اس طرح جم چکی تھی کہ اب بے تحاشا بڑے ہوئے ناخنوں سے بھی نہیں نکلتی تھی۔ اگر لکیروں سے تقدیر کا واقعی کوئی تعلق ہوتا ہے تو وہ یقیناً اس میل میں دفن ہو چکا تھا۔ میری جلد کی اصل رنگت بھی میل کے نیچے چھپ چکی تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اب اپنے آپ سے گھن بھی نہیں آتی تھی۔ میں نے کہا ہے نا کہ مانوی اعتبار سے شاید میں مر چکی تھی۔ کھانا لانے والی کنیز نے ایک بار بتایا کہ مجھے اس قید میں اترے 2 سال گزر چکے ہیں، تب بھی مجھے کوئی خاص حیرت نہ ہوئی۔ اس کے چند دن بعد ایک عورت بدحواسی کے سے عالم میں تہ خانے میں آئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے کوٹھری کا دروازہ کھولا۔ چابیوں کا گچھا اس کے ہاتھ سے گر جا رہا تھا۔ میں آڑی ترچھی لیٹی لا تعلقی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی شکل مجھے کچھ شناسا سی محسوس ہو رہی تھی۔ عزیزہ اٹھو، جلدی سے باہر آؤ، اس نے دروازہ کھول کر گھبرائی ہوئی سی آواز میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے تو گویا مجھے یاد ہی نہ آیا کہ عزیزہ میرا ہی نام ہے۔ پھر میں سست سے انداز میں اٹھ بیٹھی۔ غالباً میری آنکھوں میں لا تعلقی کی جھلک دیکھ کر وہ تیزی سے اندر آئی اور گھٹنوں کے بل میرے قریب بیٹھ کر مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اور اس سوال کے ساتھ میرا سر تپا جائزہ لیتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نور جہاں ہوں، اس نے گلو گیر آواز میں کہا، اور تب جیسے کچھ بھولی بسری سی پرچھائیاں میرے ذہن میں روشن ہو گئیں۔ یادداشت کا کوئی گم شدہ حصہ جیسے لوٹ آیا۔ آج کھانے کی میز پر نواب صاحب اور ان کے بڑے بیٹے کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ نور جہاں نے ہانپتے ہوئے بتایا، بیٹے نے باپ پر گولی چلا دی۔ محل میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ افراتفری میں سرداراں سے چابیوں کا گچھا گر گیا۔ میرے دل میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید قدرت نے مجھے تمہاری مدد کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ سرداراں کو چابیوں کے گچھے کی عدم موجودگی کا احساس ہو، میں تمہیں محل سے نکالنا چاہتی ہوں، لیکن تم بھی کچھ ہمت کرو، یوں بت بن کر نہ بیٹھو۔ اس نے بازو سے پکڑ کر مجھے اٹھایا اور ساتھ لے کر تہ خانے کے بڑے دروازے کی طرف دوڑی، لیکن میں دوڑنے کے بجائے اس کے ساتھ تقریباً گھسٹ رہی تھی۔ میرے پاؤں چلنا بھول چکے تھے اور میں یوں لڑکھڑا رہی تھی گویا ہموار فرش کے بجائے پتھروں کے ڈھیر پر دوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کوٹھری سے نکل آنے کے باوجود میری کمر کبڑوں کی طرح جھکی ہوئی تھی۔ 2 سال میں نے اس کوٹھری میں گزارے تھے،
جہاں سیدھے ہونے کی گنجائش ہی نہیں تھی، اور سر جھکائے بیٹھ بیٹھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں مستقل خم پڑ گیا تھا۔ شاید میں چوپایا بن گئی تھی۔ نور جہاں نے تہ خانے سے نکلتے وقت کوٹری اور بڑے دروازے کا تالا دوبارہ لگا دیا۔ سیڑھیوں کے دروازے سے نکل کر ہم طویل راہداری میں آئے جہاں مل گجا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ نور جہاں اندھا دھند دوڑ رہی تھی۔ کافی دیر تک اس کے ساتھ گھسٹنے کے بعد میرے قدم سیدھے پڑنے لگے تھے، لیکن کمر کو اب بھی سیدھا کرنے کی کوشش کرتی تو ریڑھ کی ہڈی میں درد محسوس ہوتا۔ اب ہم باغ میں دوڑ رہے تھے جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میں بری طرح ہانپ رہی تھی، لیکن نور جہاں مجھے سانس درست کرنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ خدا خدا کر کے ہم ایک دیوار تک پہنچے۔ نور جہاں نے رک کر چند گہری سانسیں لیں اور اپنا بڑا سا دوپٹہ اتار کر مجھے دیتے ہوئے بولی، یہ رکھ لو، تن ڈھانپنے کے کام آئے گا۔ یہ ٹاٹ کی قبا تو آگے سے بالکل کھلی ہے۔ پھر وہ مجھے راستہ سمجھاتے ہوئے بولی، یہ دیوار پھاند کر تم جس سڑک پر پہنچو گی اسے پار کر کے میدان میں بھاگتی جانا، آگے نہر آئے گی، اس کا پل عبور کر کے جنگل شروع ہو جائے گا۔ پل کی سیدھ میں جنگل کو عبور کرنا، آگے چند فرلانگ پر ایک بستی ہے، کسی طرح وہاں تک پہنچ جانا۔ اس کے بعد کیا ہوگا یا تمہیں کیا کرنا ہوگا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اب جاؤ، خدا حافظ۔ پھر وہ چاروں ہاتھ پیروں پر جھک گئی۔ میری کمر پر چڑھ کر دیوار پھلانگ لو، جلدی کرو، اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں اس کی بات سمجھنے کے باوجود چند لمحے تک تو عمل کرنے سے قاصر رہی۔ اس نے میری پنڈلی پر زور سے گھونسا مارا تو میں گویا کسی تنویمی سی کیفیت سے چونک اٹھی اور اس کی کمر پر چڑھ گئی۔ دیوار سے پرلی طرف زمین خاصے نشیب میں نظر آ رہی تھی، تاہم میں نے خالی الذہنی کے سے عالم میں اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ ایک لمحے کے لیے تو گویا میرا منجمد دماغ ہل کر رہ گیا۔ سنبھل کر میں نے ارد گرد دیکھا، چاروں طرف ویرانی کا راج تھا۔ سامنے پتلی سی سڑک اندھیرے میں مدغم نظر آ رہی تھی۔ یہ سڑک پار کر کے میں ریتلے میدان میں بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے میں 2 مرتبہ بے دم ہو کر گری، لیکن کھلی ہوا کے لمس نے گویا جسم میں آزادی کی مردہ طلب کو نئی زندگی دے دی تھی۔ اس لیے میں تھک ہار کر پڑی رہنے کے بجائے ہر مرتبہ ایک نئے حوصلے سے اٹھ کر دوڑنے لگتی۔ میری تمام حسیات ایک طویل مدت تک خوابیدہ رہنے کے بعد بیدار ہو چکی تھیں۔ میدان ختم ہوا تو میرے سامنے نہر آ گئی۔ اس وقت تک اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ پل پر پہنچنے کے لیے مجھے دائیں جانا چاہیے یا بائیں۔ خوش قسمتی سے تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے پل نظر آ گیا۔ پل عبور کرنے کے بعد میں جنگل میں داخل ہوئی۔ شروع میں درختوں کا سلسلہ گنجان نہیں تھا۔ گنجان حصہ شروع ہوا تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ کئی مرتبہ میں درختوں سے ٹکرائی اور مجھے یہ بھی اندازہ نہیں رہا کہ میں سیدھی جا رہی ہوں یا میرے سفر کی سمت تبدیل ہو گئی ہے۔ حسیات بیدار ہوئی تھیں تو اندر کا خوف بھی جاگ اٹھا تھا۔ اب خشک پتوں کی چڑچڑاہٹ یا کبھی کبھی کہیں دور دراز سے سنائی دینے والے کسی جانور کی ہلکی سی آواز سے دل دہل جاتا تھا۔ پھر مجھے یہ احساس بھی نہ رہا کہ جنگل میں بھٹکتے ہوئے مجھے کتنی دیر ہو چکی ہے۔ میرے پاؤں شدید زخمی ہو چکے تھے کیونکہ اب ہر قدم پر ان میں ٹیسیں سی ابھر رہی تھیں۔ اس تصور سے مجھے ہول آ رہا تھا کہ اس طرح نہ جانے کب تک میں بھٹکتی رہوں۔ ایک جگہ میں نہ جانے کس چیز سے ٹھوکر کھا کر گری۔ درختوں کی کچھ خشک ٹہنیاں میرے بوجھ تلے چرچرائیں۔ عین اسی لمحے کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور ایک انگارہ سا سنسناتا ہوا میری ناک سے چند انچ کے فاصلے سے گزر گیا۔ بے اختیار میرے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور میں اپنی جگہ پڑے پڑے تھر تھر کانپنے لگی۔ پھر کہیں بلندی سے روشنی کا ایک فوارہ سا پھوٹا۔ اس کا رخ میری ہی طرف تھا۔ میری آنکھیں چندیا کر رہ گئیں۔ چند سیکنڈ تک یہ روشنی کا دائرہ دھیرے دھیرے حرکت کرتا رہا، پھر غائب ہو گیا۔ گرد و پیش پر ایک بار پھر وہی گھٹا ٹوپ اندھیرا اور سناٹا چھا گیا۔ میرا جی چاہا کہ اٹھ کر بھاگ لوں، لیکن جسم میں گویا سکت ہی نہ رہی تھی۔ چند لمحے بعد دھپ کی سی آواز سنائی دی، گویا کوئی بلندی سے کودا ہو۔ پھر خشک پتے اور ٹہنیاں چرچرانے لگیں۔ کوئی میری طرف آ رہا تھا۔ خوف سے میری گھگی بن گئی۔ روشنی کا سیلاب ایک بار پھر امڈا اور میں اس میں نہا گئی۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ چند لمحے سکوت طاری رہا تو میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ ایک طاقتور ٹارچ تھی جس کی روشنی مجھ پر مرکوز تھی، لیکن جس شخص نے اسے تھام رکھا تھا اس کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف ٹارچ پر جمع ہوا
اس کا ہاتھ اور نیچے 2 بے ہنگم جوتوں کی جھلک دکھائی دی۔ تم کیا مخلوق ہو بھائی؟ بالآخر اس شخص کی بھاری اور باروب آواز ابھری۔ چڑیل، ڈائن یا پگلی؟ میں عزیزہ ہوں۔ بے اختیار میرے حلق سے لرزتی سی آواز نکلی۔ عزیزہ؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کس کی عزیزہ؟ پھر وہ خود کلامی کے سے انداز میں بولا، جوگی اور سنیاسی تو بہت دیکھے تھے، لیکن سنیاسن آج پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ پھر وہ ڈپٹ کر بولا، اگر تم صحیح الدماغ ہو تو سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں ایک مصیبت زدہ عورت ہوں۔ میری آواز خود بخود بھر آ گئی۔ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے ابھی جس شیرنی کے دھوکے میں تم پر گولی چلائی تھی، اگر وہ نشانے پر لگ گئی ہوتی تو تمہاری ساری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا، اور عین ممکن ہے کہ وہ شیرنی اب بھی اس طرف آ نکلے اور تمہارے ساتھ ساتھ میری مصیبتوں کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اس شخص نے اب قدرے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، ویسے بائی دا وے، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس سوال کا مجھے کوئی جواب نہ سوجھا۔ حقیقتاً مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں خالی نظروں سے چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ ٹارچ کی روشنی کے عقب میں اب مجھے اس کے دھندلے خد و خال نظر آنے لگے۔ وہ چوڑے کندھوں والا ایک دراز قد اور جسیم آدمی تھا۔ عمر اور نکوش کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے سر پر ہیٹ موجود تھا، تاہم اس کی گھنی مونچھوں کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے زنگ آلود ذہن پر بہت زور دیا کہ مجھے اس کے سوال کا کیا جواب دینا چاہیے۔ بالآخر میرے منہ سے نکلا، مجھے چند دن کے لیے پناہ دے دو، کہیں چھپا لو۔ اس نے ٹارچ کی روشنی کا زاویہ بدلا اور غالباً ایک بار پھر میرا سر تپا جائزہ لیا اور ہنکارا سا بھرتے ہوئے کہا، کہاں سے بھاگ کر آئی ہو؟ میں مختصراً اسے بتانے ہی لگی تھی کہ میں کہاں سے اور کس طرح آئی ہوں کہ یکلخت میرے نو بیدار ذہن نے مجھے خبردار کیا کہ یہ شخص مجھے پکڑ کر دوبارہ محل میں نہ پہنچا دے۔ ایک لمحے کے لیے میں گڑبڑا سی گئی، پھر سنبھل کر بولی، میں دراصل ایک بے سہارا عورت ہوں اور اپنے کچھ عزیزوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر فرار ہو گئی ہوں اور بھٹک کر ادھر آ نکلی ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو انہوں نے مجھے کس حال کو پہنچا دیا۔ اس نے اس بار پھر ہنکارا بھرا، گویا سوچ میں پڑ گیا ہو۔ پھر اس نے ٹارچ بجھا دی۔ میرا وجود ایک بار پھر بحر ظلمات میں ڈوب گیا۔ محض چند لمحوں تک تیز روشنی کا سامنا کرنے سے میری آنکھوں میں درد سا ہونے لگا تھا۔ اندھیرے میں اس شخص کے گہری سانس لینے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہوا میں کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اٹھو، میرا ہاتھ پکڑ لو۔ بالآخر اندھیرے کی آغوش سے اس کی گنجیلی آواز ابھری، مگر اس کا ہاتھ ہی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے خود ہی جھک کر میرے بازو سے پکڑ کر اٹھایا، پھر مضبوطی سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میرے ساتھ چلتی آؤ۔ اس کی رہنمائی میں میرا سفر شروع ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد چھدرے درختوں کا سلسلہ شروع ہوا اور تب مجھے معلوم ہوا کہ آسمان پر پورا چاند نکلا ہوا تھا۔ چھدرے درختوں کا سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا اور ہم ایک پگڈنڈی پر آ گئے، جس کے دونوں طرف کہیں جھاڑیاں، کہیں جوہڑ اور کہیں اکا دکا درخت تھے۔ اب اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں اس کے برابر چلنے لگی۔ 1-2 بار ہم نے خالی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اپنے اپنے دھیان میں چلنے لگے۔ بظاہر وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بڑا چوکنا اور گرد و پیش سے باخبر معلوم ہوتا تھا۔ اس کی عمر 30 اور 35 کے درمیان ہوگی۔ رنگت تانبے جیسی تھی، آنکھیں بھوری تھیں اور دھندلی سی چاندنی میں بھی بلا کی چمکیلی نظر آتی تھیں۔ وہ مٹیالے سے رنگ کی ایک کھردری، چست پتلون اور بند گلے کا چمڑے کا کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ میں بندوق تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے محض سکوت توڑنے کے لیے پوچھا۔ اس نے گردن گھما کر یوں میری طرف دیکھا جیسے میرا سوال اسے نہایت احمقانہ لگا ہو، پھر مدھم آواز میں کہا، جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے بولا، یہاں سے تقریباً 1 کوس کے فاصلے پر تنولی ریاست کا ایک گاؤں گڑی محراب ہے۔ اس سے تقریباً 1 فرلانگ پہلے وہ مکان آتا ہے جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ تم مزید سوالات کرو، میں تمہیں خود ہی بتا دوں، میرا نام شوکت محسن ہے اور میں اصل رہنے والا کلکتہ کا ہوں۔ ایک آدم خور شیرنی کا چرچا سن کر تقریباً 1 ماہ پہلے یہاں آیا تھا۔ تب سے اب تک میرا خیال ہے کہ میں جنگل کے سارے جانوروں کو مار چکا ہوں، سوائے اس شیرنی کے۔ پہلے تو مجھے اس کے وجود کا یقین ہی نہیں تھا، کیونکہ اس علاقے میں شیر نہیں پائے جاتے، لیکن یہ شیرنی تمہاری طرح نہ جانے کہاں سے بھٹکتی ہوئی آ نکلی۔
بہرحال اب مجھے اس کا وجود کا یقین آ گیا ہے، کیونکہ پرسوں میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میری گولی سے شاید اس کی ایک پچھلی ٹانگ بھی زخمی ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد ہی سے وہ غائب ہو گئی ہے، کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زیادہ زخمی ہو گئی ہو اور کسی کھو میں پڑی موت کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کا انداز گفتگو خاصا شگفتہ اور دوستانہ تھا، لیکن اس کا آخری جملہ نہ جانے کیوں مجھے تکلیف دہ محسوس ہوا۔ تم اسے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک بار پھر یوں میری طرف دیکھا، گویا اسے ایسے اہم کانہ سوال کی قطعاً توقع نہ رہی ہو۔ اس لیے کہ میں ایک شکاری ہوں۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے گویا سمجھاتے ہوئے کہا، شوقیہ شکاری۔ گو کہ میں کوئی نواب زادہ نہیں ہوں، لیکن بس اس شوق میں پڑ گیا ہوں، اور اس سے پہلے میں نے کوئی شیر یا شیرنی نہیں ماری۔ ویسے بہتر ہوتا کہ تم مجھ سے یہ سوال کرنے کے بجائے اس شیرنی کو ڈھونڈ کر اس سے پوچھتی کہ وہ گھڑی محراب کے تمام لکڑہاروں کو ہڑپ کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہے۔ پھر اس نے چلتے چلتے بندوق کندھے سے لٹکا کر ایک لمحے کے لیے ہیٹ اٹھا کر سر کھجایا۔ تب میں نے دیکھا کہ اس کے بال بھورے اور لمبے تھے اور کھلنڈرے لڑکوں کی طرح بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہیٹ دوبارہ سر پر رکھ کر گہری گہری نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر راستے کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ایک لمحے کے توقف کے بعد اچانک پوچھا، تم پاگل تو نہیں ہونا؟ میں سمجھ نہیں سکی کہ اس نے یہ سوال سنجیدگی سے کیا تھا یا یہ بھی اس کے مخصوص انداز گفتگو کا ایک حصہ تھا۔ تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے پوچھا۔ ویسے ہی احتیاطاً پوچھ رہا تھا، اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، پھر اپنی گھنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے بولا، دراصل مجھے پاگل عورتوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں، میں نے کہا، البتہ کچھ عرصہ اور مجھے فرار کا موقع نہ ملتا تو شاید ہو جاتی۔ ہم ہندوستانی بہت پسماندہ ہیں، اس نے مدھم سی آواز میں گویا اپنے آپ سے کہا، ہمارے ہاں عورت پر بہت ظلم ہوتا ہے۔ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسی جگہ سے آئی ہو جہاں سے انسانوں کا بھی گزر تھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ فی الحال میں اس مقام اور ان حالات کا تصور ذہن میں نہیں لانا چاہتی تھی جن سے گزر کر آ رہی تھی، ورنہ میں شاید پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ ہم خاموشی سے چلتے رہے۔ ایک موڑ پر آ کر اس نے پگڈنڈی چھوڑ دی اور دائیں ہاتھ چل دیا۔ اب ہم ایک ریتلے میدان میں چل رہے تھے۔ ہوا ساکت تھی اور غالباً اوس پڑ رہی تھی۔ زخمی پیروں تلے نرم نرم خنک اور نم آلود مٹی کا لمس مجھے اچھا محسوس ہونے لگا۔ کافی دیر میدان میں چلتے رہنے کے بعد جیسے اچانک ہی ہم درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب پہنچ گئے۔ اس جھنڈ کے درمیان ایک نیم پختہ مکان کی چار دیواری نظر آ رہی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر شوکت محسن نے دستک دی۔ تیسری دستک کے بعد اندر آہٹ سنائی دی اور غنودگی سے بوجھل مردانہ آواز میں پوچھا گیا، کون ہے؟ تیرے والد بزرگوار، شوکت نے بآواز بلند کہا، جلدی سے دروازہ کھول۔ کنڈی گرنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھولنے والا واسکٹ اور دھوتی میں ملبوس گھٹے ہوئے جسم کا ایک ادھیڑ عمر کا سانولا سا آدمی تھا۔ کھچڑی سی داڑھی، چندھی چندھی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، مگر اس کے چہرے پر معصومیت کا پر تو تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں لاٹھی اٹھائے ہوئے تھا۔ شیرنی مار لی صاحب؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے پوچھا، اور اسی لمحے اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ ہڑبڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تیری روح کیوں فنا ہو گئی نظرو؟ یہ شیرنی تو نہیں ہے۔ شوکت نے اسے ایک طرف ہٹایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ نظرو سر جھکائے پیچھے آ رہا تھا۔ صحن عبور کر کے ہم ایک وسیع کمرے میں داخل ہوئے جہاں طاق میں ایک اونچا سا کیروسین لیمپ روشن تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک لمبے چوڑے دیوان پر بستر لگا ہوا تھا۔ وسط میں ایک گول تپائی کے گرد موٹے موٹے تختوں سے بنی ہوئی چند کرسیاں پڑی تھیں۔ نظرو، شوکت نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جلدی سے کنویں سے پانی نکال کر بالٹیاں بھر اور اس دکھیاری لڑکی کے نہانے دھونے کا بندوبست کر۔ پہننے کے لیے اسے میرے شب خوابی کے کپڑے دے دے اور پھر اس کے لیے کھانے اور چائے کا بندوبست کر۔ نظرو سعادت مندی سے سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب میں غسل خانے سے نکلی تو ڈھیلی ڈھالی مگر صاف ستھری بوشرٹ اور پاجامے میں مجھے اپنا وجود روئی کے گالے کی طرح سبک لگ رہا تھا۔ کنویں کا پانی نہایت فرحت بخش تھا اور خوشبودار صابن کے ڈھیروں جھاگ کے ساتھ میرے جسم سے چمٹی ہوئی مدتوں کی غلاظتیں بہہ گئی تھیں۔ نظرو نے مجھے ایک دوسرے کمرے میں پہنچا دیا جس کا فرش کچا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایک طرف بڑی سی چارپائی تھی جس پر سلیقے سے بستر لگا ہوا تھا۔
آپ کنگھی وغیرہ کر لیں بی بی جی، میں اتنی دیر میں کھانا لاتا ہوں۔ نذرو نے ایک دیوار کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک لمبا سا آئینہ آویزاں تھا اور قریب ہی ایک طاق میں کنگا رکھا ہوا تھا۔ مدتوں بعد میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کچھ دیر پہلے تک میں کیسی لگ رہی تھی، پھر بھی اپنا آپ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی مصور نے اپنی بھولی بصری کٹی پھٹی گردآلود تصویر کو جھاڑ پونچھ کر نئے رنگوں سے اس کے خد و خال از سر نو ابھارے ہوں۔ کنگھی کر کے میں بالوں کا جوڑا بنا کر پلٹی تو شوکت کو دروازے میں کھڑا پایا۔ وہ کپڑے بدل چکا تھا اور کرتے پاجامے میں پہلے سے مختلف لگ رہا تھا، پختہ اور جہاں دیدہ سا، جیسے اس کی عمر میں چند برس کا اضافہ ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں محویت بھی تھی اور بے یقینی بھی۔ یہ تم ہی ہو؟ کیا نام بتایا تھا تم نے اپنا؟ اس نے تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ عزیزہ، میں نے سر جھکا کر آہستگی سے جواب دیا۔ ہاں عزیزہ، تمہاری تو جون ہی بدل گئی، اس نے چوکھٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں خاموش رہی۔ دفعتاً اس کے پیچھے نذرو نمودار ہوا۔ میں نے بڑے کمرے میں کھانا لگا دیا ہے بی بی جی، اس نے اطلاع دی۔ شوکت کے پیچھے چلتی ہوئی میں دوبارہ اسی کمرے میں پہنچی جہاں کرسیاں وغیرہ پڑی تھیں۔ تپائی پر ایک کاب میں بھنا ہوا گوشت اور چنگیر میں بڑی بڑی روٹیاں رکھی تھیں۔ میں نے حتی الامکان صبر اور شائستگی سے کھانے کی کوشش کی، لیکن اپنے ندیدے پن پر قابو نہ رکھ سکی۔ شوکت باہر جانے سے پہلے کھانا کھا چکا تھا، اب صرف چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے مجھے دلچسپی سے کھاتے دیکھ رہا تھا۔ کھانے اور چائے سے فارغ ہوتے ہی مجھ پر ایک عجیب سرور آمیز غنودگی طاری ہونے لگی، جیسے ایک مدت تک صحراؤں میں آبلائے پا سفر کرنے کے بعد کوئی مسافر یک لخت آسودگیوں کے نخلستان میں پہنچ کر اونگنے لگے۔ شوکت کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اب تم اسی چھوٹے کمرے میں جا کر سو جاؤ، باقی باتیں کل ہوں گی، وہ کہہ رہا تھا۔ پیروں میں شوکت کی ڈھیلی ڈھالی چپلوں کو گھسیٹتی میں چھوٹے کمرے میں آ گئی اور کنڈی لگا کر بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ عام سا بستر اس وقت مجھے پھولوں کی سیج سے زیادہ آرام دہ اور مخمل کے گدوں سے زیادہ دبیز محسوس ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ فرحت مجھے اس بات میں محسوس ہو رہی تھی کہ میں اس پر ٹانگیں پوری طرح پسار کر لیٹ سکتی تھی۔ اس لذت و فرحت کا اندازہ وہی بد نصیب کر سکتا ہے جو 2 سال تک سرد پتھریلے فرش پر 4 فٹ سے بھی کم جگہ میں سکڑ سمٹ کر سوتا رہا ہو۔ چند لمحے بعد میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ اگلے روز میں کمرے سے نکلی تو وسیع صحن میں تیز چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ چند لمحے تک تو اس دھوپ میں میری آنکھیں ہی نہ کھلی۔ پھر جب تک آنکھیں مانوس ہوئیں تو میں نے دیکھا نذرو ایک گوشے میں چھپر تلے بیٹھا چولہے پر دودھ گرم کر رہا تھا۔ یہ گوشہ غالباً مکان کا باورچی خانہ تھا۔ نذرو نے بتایا کہ صاحب چند آدمیوں کے ساتھ جنگل کی طرف گئے ہیں، البتہ وہ اسے ایک کام کہہ گئے تھے جو اس نے کر دیا ہے۔ کیا کام نذرو؟ میں نے پوچھا۔ صاحب کہہ گئے تھے کہ میں آپ کے لیے ایک جوڑے کپڑے کا بندوبست کر دوں، اس نے پتیلی چولہے سے اتارتے ہوئے جواب دیا۔ وہ میں گاؤں سے لے آیا ہوں۔ وہ اٹھ کر بڑے کمرے کی طرف گیا اور چند لمحے بعد کھدر کا تھیلا اٹھائے باہر آیا۔ اس میں 2 زنانہ جوڑے ہیں، اس نے تھیلا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہیں تو تھوڑے سے استعمال شدہ لیکن اچھے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کو پورے بھی آئیں گے۔ میں نے کپڑے تھیلے سے نکال کر دیکھے۔ پھولدار ریشمی شلوار اور قمیص تھی، ایک دوپٹہ اور نئی زنانہ چپلیں بھی تھیں۔ نہا دھو کر میں نے ان میں سے ایک جوڑا پہنا۔ اس میں اگر کوئی خامی تھی بھی تو کم از کم اس وقت مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے تو گویا ایک نیا جنم لیا تھا اور ہر چیز ہی میرے لیے نعمت سے کم نہیں تھی۔ ناشتہ کر کے، جو دراصل دوپہر کا کھانا تھا، میں ایک بار پھر سو گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے بے تحاشا نیند آئے جا رہی تھی۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ صحن میں مجھے کوئی نظر نہ آیا تو میں بڑے کمرے میں چلی گئی اور دیکھا شوکت محسن بوتل کو سامنے رکھے جام سنبھال بیٹھا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی جوشیلے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے قدم بہت مبارک ہیں، وہ تقریباً چلا اٹھا۔ آج میں نے شیرنی مار ہی لی، بڑا ہنگامہ رہا بھائی۔ تصویریں کھینچیں، گاؤں میں باقاعدہ میرا جلوس نکالا گیا، ہار پہنائے گئے، یہاں بھی لوگ مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ نمبردار بھی میرے ساتھ ہی آیا تھا، ابھی گیا ہے۔ لاش کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ کھال میں نے اتار کر محفوظ کر لی ہے، لاش ناظم جنگلات کو بھیج دی گئی ہے، وہاں سے باقاعدہ رپورٹ تیار ہو کر کلکٹر صاحب کو جائے گی، اس نے بڑے مسرور اور مخمور لہجے میں بتایا۔ پھر چونکتے ہوئے بولا،
ارے تم کھڑی کیوں ہو؟ آؤ بیٹھو نا، آج میں بہت خوش ہوں۔ اس نے گلاس میں بچی ہوئی شراب ایک ہی گھونٹ میں حلق میں انڈیلی اور دوسرا جام تیار کرنے لگا۔ میں بیٹھ گئی تو اس نے سر تا پا میرا جائزہ لیا، اور جب اس کا جوش و خروش ذرا کم ہوا تو ذرا ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں تو شاید پرسوں تک یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ میرا دل ڈوب سا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بامشکل پوچھا۔ یہاں سے تو گھر جاؤں گا، چند دن آرام کر کے آئندہ کا پروگرام بناؤں گا، اس نے جواب دیا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میرا پروگرام کیا تھا؟ ابھی تو میں آزادی کے احساس سے بھی پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو پائی تھی۔ تمہارا کوئی ایسا عزیز رشتہ دار نہیں جس کے پاس تم جانا چاہو؟ چند چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے پوچھا۔ میں نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا۔ عزیزہ، دفعتاً اس نے سرگوشی کی، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ میرے بس میں ہوتا تو میں تم سے شادی کر لیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں، جن میں سے 2 سیانے ہو چکے ہیں، اور میری بیوی بڑی فن خان کی بیٹی ہے۔ وہ تو یہ برداشت کر سکتی ہے کہ مجھے کوئی آدم خور شیر کھا جائے، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں دوسری شادی کروں۔ اگر تم شادی شدہ ہو تو حالات خواہ کتنے ہی موافق ہوتے، میں کبھی تم سے شادی نہ کرتی، میں نے مدھم لہجے میں کہا، اور جانے کے لیے اٹھنے لگی تو اس نے بےتابی سے ہاتھ ہلا کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو، شاید میرے ذہن میں کوئی تدبیر آ جائے، اس نے کہا۔ میں بیٹھ گئی۔ وہ جام پر جام خالی کرنے لگا اور ایک ٹک مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے تانبے کی سی رنگت کچھ اور گہری ہو گئی تھی اور آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ بہت وقت گزر گیا۔ بوتل آدھی سے زیادہ خالی ہو گئی تھی، لیکن اس کا سکوت نہ ٹوٹا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلتے سمٹتے سائے بتا رہے تھے کہ اس کے اندر نہ جانے کن کن جذبوں کا کارزار گرم ہے۔ تھک کر میں بے چینی سے پہلو بدلنے لگی تو وہ گلاس رکھ کر اٹھا، جیسے اچانک کسی فیصلے پر پہنچ گیا ہو۔ غیر متوازن سے قدموں سے دروازے تک جا کر اس نے کنڈی چڑھا دی۔ میری دھڑکنیں یک لخت تیز ہو گئیں اور کن پٹیوں میں دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ واپس آ کر میری کرسی کے عقب میں کھڑا ہو گیا اور اچانک اس نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے میرے کندھے پر رکھ دیے۔ عزیزہ، اس نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور آواز کی تہ میں کوئی درندہ بول رہا تھا۔ یک بیک ہی اس میں کوئی تبدیلی آ گئی تھی۔ یہ بیٹھے بیٹھے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ہاتھ کندھوں سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے عزیزہ، اب مجھے نہ ترساؤ۔ یک لخت اس نے نہ جانے کس طرح مجھے اٹھایا اور دیوان پر لے جا پٹخا، پھر وہ عقاب کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ شوکت، میں بلبلا اٹھی، مجھے معاف کر دو، مجھ میں اب کسی کی ہوس کا نشانہ بننے کی سکت نہیں رہی۔ شوکت، پھر میری آواز گھٹ کر رہ گئی۔ اس کے منہ سے اٹھتے ہوئے شراب کے بھبکے میرے حواس کو مختل کر رہے تھے۔ میں نے بہت مزاحمت کی، اس کی دست درازیوں کا سیلاب روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بہت طاقتور تھا۔ دفعتاً میرے گھٹنے کسی طرح اس کے پیٹ سے ٹکرائے اور وہ دیوان سے نیچے جا گرا۔ میں اٹھی تو میری پشت دیوار سے جا ٹکرائی اور کوئی بھاری سی چیز دیوار سے علیحدہ ہو کر میرے کندھے سے ٹکراتی ہوئی پیروں کے قریب آ گری۔ میں نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔ یہ شوکت کی رائفل تھی۔ میں نے رائفل سیدھی ہی کی تھی کہ شوکت دیوار پر چڑھ کر دیوانہ وار مجھ پر جھپٹا۔ ایک جھٹکے سے لبلبی دب گئی۔ دل دہلانے والے دھماکے کے ساتھ ہی مجھے زبردست دھچکا لگا اور میں دیوار کے ساتھ ٹکرا کر دیوان پر گر گئی۔ میرا کندھا گویا جسم سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ میں یہی سمجھی کہ گولی مجھے لگ گئی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھٹا تو میں نے دیکھا شوکت فرش پر چاروں شانے چت پڑا تھا اور اس کی آدھی کھوپڑی، ایک آنکھ اور ناک کا کچھ حصہ غائب تھا۔ بھل بھل بہتے خون اور بھیانک زخم کے ساتھ اس کا ادھورا چہرہ نہایت خوفناک لگ رہا تھا۔ رائفل اب بھی میرے ہاتھ میں تھی اور مجھ میں گویا اٹھنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ پھر جیسے میں کسی ڈراؤنے خواب سے جاگی اور اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ کنڈی کھول کر میں نے صحن میں قدم رکھا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے رک جانا پڑا۔ نظرو میرا راستہ روکے کھڑا تھا۔ اس کی چہرے کی معصومیت کہیں غائب ہو چکی تھی اور وہ ہونٹ بھینچے اپنی چندی چندی آنکھوں سے ایک ٹک مجھے گھور رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ساکت کھڑے رہے، پھر وہ مجھ پر جھپٹا۔ دفعتاً میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا اور نظروں کی اصل شکل گویا میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ وہ مجھے دوسرا شوکت نظر آیا۔
اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ رائفل میرے ہاتھ میں ہے۔ میرے بازو پوری قوت سے گھومے اور رائفل کا کندھا نظرو کی کنپٹی اور رخسار پر پڑا۔ وہ ایک ہاتھ کنپٹی پر رکھ کر بری طرح لڑکھڑایا۔ اب مجھ میں اپنے دفاع کی حس اور اعتماد بیدار ہو چکا تھا۔ اب تک میں نے غیر ارادی سے انداز میں ہاتھ پاؤں چلائے تھے، اب میں نے باقاعدہ ہوش و حواس سے کام لیتے ہوئے رائفل کو نال کی طرف سے پکڑا اور اس کے کندھے سے کلہاڑی کی طرح نظرو کے سر پر وار کیا۔